کہاں دیکھتے ہیں عمران خان کو آپ اس وقت؟ عمران خان کو دنیا کی تو کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ عمران خان کی واپسی ہوگی؟ عمران خان مر بھی جائے تو زندہ رہے گا، یہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی غلطیاں ہوئیں عمران خان سے؟ بالکل ہوتی ہیں، کس سے نہیں ہوتی؟ پولیٹیکل پارٹی چپڑ کر آتی ہے، سارے فارغ نہیں آج اقتدار کو گولی مارو۔ موسٹ پاپولر پولیٹیکل پارٹی از پی ٹی آئی، اس کو کون ڈینائی کرے گا؟ وہ پاگل ہوگا، جھوٹا ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ فوج نے ہاتھ پوایا، اور فوج جب تک وائبل نہیں ہوندا بندہ، ایک آدھا ایکسیپشن ہوگی، ایویں نباڑ لیا نماز کی، ادروائز نہیں۔ اور یہ جو کمپیریزن کرتے ہیں، لیڈر آصف علی زرداری، لیڈر نواز شریف اور لیڈر عمران خان، تینوں کا کمپیریزن روز ہو رہا ہے، آپ اس کمپیریزن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ نواز شریف، آصف علی زرداری اور عمران خان دیکھنا تو دور کی بات ہے، میں تو اس پہ تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا۔ وہ زیادہ لگتی پیداوار اس زیرو تو اٹھیا ہے، لمبی سٹرگل کر کے آنا والا بندہ۔ آپ کو یقین تھا کہ اتنی ایسی بہادری سے بندہ جیل کاٹ لے گا؟ اس بارے میں بہت کلیئر سی، کیونکہ میں نے اس کو عجیب و غریب حالتوں میں دیکھا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسن نثار صاحب کے ساتھ دوسری نشست، میں اکثر کہتا ہوں اور بلکہ میرا یہ ماننا ہے کہ ہم عہد حسن نثار صاحب میں زندہ ہیں، اور میرے تو پہلے اور آخری فیورٹ، پہلے اور آخری جن کو دیکھا، جن کو سنا، جن کو پڑھا، اور ہمیں بھی کوئی تھوڑے بہت چند لفظ بولنے آ گئے، حسن نثار صاحب کے ساتھ دوسری نشست۔ اور ویسے تو یہ میں ابھی بات کر رہا تھا اس سے پہلے کہ آپ کو اپنی زندگی کی پوری ایک دو داستان ہے، کمال داستان ہے، کمال کے لوگ تھے اس وقت، بڑے لوگ تھے اس وقت، باقی اب تو رہ ہی کو نہیں گیا، اب تو ہم چھوٹے رہ گئے، اور چھوٹے بھی بڑی 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 کرسیوں پر بوننے بیٹھے ہیں، اور بڑے بڑے نیچے بیساکھیاں لگا کے بوننے جو ہیں وہ بڑے بننے اتفاقات، حادثات کی پیشوا، موقع پرست، اور مزے کی بات ہے کہ ان کے ساتھ بھی رہنما لگتا ہے، لیڈر لگتا ہے، ان کے ساتھ بھی بصیرت لگتا ہے۔ اکثر میں حیران ہوتا ہوں۔ تو حسن نثار صاحب کے ساتھ دوسری نشست، اور سوال وہیں سے، یعنی میں یہ مجھے پتا ہے، اور وہ بتاتے ہیں آپ گھر سے بہت کم نکلتے ہیں سر، وجہ کیا ہے؟ میں بھٹی صاحب پہلے بھی بہت کم، میں سوشلائز نہیں کرتا، نیٹ ورکنگ اور یہ میرا وہ جوانی میں بھی نہیں تھا، میرے بہت گنے چنے دوست ہوتے ہیں۔ تو یہ جو سفری سیلز مینوں کی طرح ہے نا، کوئی جم خانے بیٹھا ہے، کوئی فلانی جگہ بیٹھا ہے، کوئی ہوٹل میں بیٹھا ہے، میں نہیں کرتا۔ میں بیسیکلی ویری پرائیویٹ پرسن، جن لوگوں کے ساتھ پیار محبت ہو۔ لیکن یہ آج کل کے جو بڑے، یہ ہمارے سارے جو سو کالڈ خود ساختہ بڑے ہیں، سارے کہتے ہیں کہ جی صحافی کو تو ہر ادھر پہنچنا ہونا چاہیے، ادھر ہونا چاہیے، ادھر ہونا چاہیے۔ یار معاف کرنا بٹی صاحب، لوگ یہ بھی کہتے ہیں ایروگنٹ ہے، نہیں ملتا۔ آپ کا میرا ریلیشن شپ کیا ہے، کب سے ہے؟ جب آپ آئے تھے نئے نئے، جی جی کلک کرنے کی بات ہوتی ہے، ادروائز میں اور اہل فکر میں کوئی تو فرق ہونا چاہیے نا۔ اس کو کہتے ہیں، میں کوئی توہین کے اس معنوں میں نہیں کہہ رہا، وہ جو پھرتے رہتے ہیں سفری سیلز مین، وہ آج جدھر کل ادھر رہتے بیٹھا ہوتے بیٹھا۔ میرے جو مینٹور ہیں یا جنہوں نے مجھے، جو میں اکنامکس پڑھی تھی، میڈیم بھی میرا اردو نہیں تھا، میں سرور سکھیرا صاحب مجھے لے کے آئے تھے دھنک میں۔ جی تو ایٹ دی ایج آف 23 آئی بیکیم اے اسٹار۔ انہوں نے ایک بار مجھے بیلی پور میں بیٹھے ہوئے، اللہ ان کو صحت دے، زندگی دے، میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں، تو انہوں نے ایک بار مجھ سے پوچھا کہ حسن صاحب مجھے ایک بات بتائیں۔ وہ بہت پولائٹ اور ڈیسنٹ آدمی ہے، ان کی ایجوکیشن بھی ساری انگلینڈ میں ہوئی تھی، اسی لیے انہوں نے دھنک جیسا میگزین نکالا۔ تو مجھے کہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی آپ کے کولیگز ہیں، یہ سارا دن، اچھا وہ تو ہمارا بھابھی کی ڈیتھ ہو گئی، وہ تو زیادہ ٹائم ادھر ہی گزارتے ہیں، بچے ان کے باہر ہیں، تو ان کا تو سمجھ میں آتا ہے، ریٹائرڈ لائف گزار رہے ہیں، جم خانہ میں بیٹھے۔ تو کہتے ہیں کہ کبھی جم خانہ میں بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی رائل پام میں، کبھی پی سی میں، کبھی اواری میں، کبھی فلاں فلاں۔ یہ پڑھتے کب ہیں؟
वाह, बड़ा सवाल अल्लाह है। उनको सेहत और जिंदगी दे। मैं आई वाज शॉक्ड। ये मेरे फार्म हाउस की बात है, सर्दियों के दिन थे, धूप में हम बाहर बैठे थे, तो मैंने कहा जरूर नहीं, ये पढ़ते नहीं हैं तो इसीलिए ये चवियां भी मारते हैं। मेरे पास कभी कोई एक्सक्लूसिव खबर नहीं होती, क्योंकि ना मैं रिपोर्टर रहा हूँ जिंदगी में, ना मैंने न्यूज रूम में रातें काटी हैं। मैं तो एक स्काईलैब में ही इत्तेफाक हादसा था मेरी जिंदगी का, ये डेली जर्नलिज्म में आना। मैं तो पीरियोडिकल्स का आदमी था, तो मेरा वो टाइप है ही नहीं। तो मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में आने के बाद चंद लोग हैं जिनके साथ मेरा को प्यार मोहब्बत हुआ है, अदरवाइज नहीं, आई डोंट इवन नो देम। तो आजकल के जो जर्नलिज्म हो रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, बल्कि प्रिंट तो अब सोशल मीडिया में चला गया, तो ये आजकल के जर्नलिज्म को आप कैसा देखते हैं? देखें, इस पे कमेंट करना नहीं चाहिए, बिकॉज हमारे जो बच्चे हैं, ये आज से 50 साल पहले, मैं बड़ा एफ्लुएंट खानदान से मेरा ताल्लुक था, हॉस्टल में भी मेरे पास गाड़ी थी, प्रिंस होती थी जो फ्लॉप हो गई, वो भी हालांकि जापानीज थी। अब मैं अपने बच्चों को देखता हूँ, हालांकि बहुत कमांड कंट्रोल, अल्हम्दुलिल्लाह दे अंडर कंट्रोल, इस तरह की वो जीन्स और ये और वो चीज़ें पहनते हैं, बड़े शौक से उनको ईदों पे मैंने बोस्की के शलवार कुर्ते बना के दिए। दे डोंट वेयर, मेरा दिल रखने के लिए पहन लेते हैं, लेकिन नॉर्मली आप हातिम को, हाशिम को यूनिवर्सिटी जाते देखें आप हैरान रह जाएंगे, खुराक बदल गई। मेरे अपने घर में मुझे आज भी आलू मेथी बहुत पसंद है, सरसों का साग मेरी कमजोरी, ठीक है, मैं बेसिकली गोश्त को सब्जी सुब्जी मैं नहीं खाता, लेकिन ये चंद चीजें बढ़िया। एक हफ्ता 10 मैं इंडिया गया तो मेरा ख्याल है को 20 केजी मैं बढ़िया लेके आया, ठीक है। अब हमारे घर में, चूंकि मुझे वो क्रेज है, हमारे घर में बनती है, नई नस्ल को पूछो आप, नाम ही नहीं पता। नाम ही नहीं पता। अच्छा, हमने बड़ी तोप चलाई थी, तो बर्गर शर्गर, तो कुछ सैंडविच, तो ये तो वो, तो कुछ चाइनीज फूड। अब मेरे अपने घर में ऐसा खाना बनता है जो मेरे लिए अजनबी होता है, मैं खाता हूं, मुझे अच्छा भी लगता है। तो भतीजी मोहम्मदा माशाल्लाह हाई प्रोफाइल बची, ये वो सारा दुनिया देखी सब कुछ, ऐसी ऐसी अजीबो गरीब डिशेस बनती हैं हमारे घर में। वो जाहिर है मैं चखता हूं, बुरी भी नहीं लगती, अच्छी लगती हैं, लेकिन मेरी तान जाके उत्थे ही टूट गई। मेथी, सरसों का साग, आलू, वो मेथी, वो बड़ियां, जो कड़ी पकौड़ा। हालांकि मैं गोश्त खोर हूँ बेसिकली, जितनी चीजें मैंने गिनवाई हैं ये सारी एक वेजिटेरियन की हो सकती है हमारे, और ये है काम। तो यही उनके क्लास वालों, मेरी बेटी की जो फ्रेंड्स हैं, मेरे बेटों के जो दोस्त हैं, वो सब मेरे बच्चों की तरह हैं। चूँकि मेरी ख़ानदानी रिवायत है हमारी कि मेरे वालिद मेरे अजीज तरीन दोस्तों को बिल्कुल बेटों की तरह ट्रीट करते थे, बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो मेरे लिए हातिम हाशिम के क्लास वालों दोस्त, दे आर लाइक फ्रेंड्स, बहुत प्यार है, लेकिन उनका बूदोबाश ही वो नहीं है। मेरे जैसे एक रिवायती बाप के की मौजूदगी में भी हो गया है, आई नो इट। मैं यार भट्टी साहब तो मैं की दसा, मेरी बेटी ये लगी हुई है तस्वीर मोहम्मदा की, 22-23 साल पहले जब वो स्कूल गई तो मर्सिडीज पे थी, बोनट पे रखे ना, मैं तो ਤੁਹਾਡੀ भाभी ने तस्वीर खिंचाई, मौजूद है साढ़े। दुनिया ही और है मामला। बात लंबी हो गई। इसी तरह हर जगह एक इनकलाब आया है। हमारे आज घर, ये आपने देखा है, ये जहाँ हम गाड़ियां खड़ी करते थे, उसको मैंने किस चीज में तब्दील किया हुआ है, वेड़ा मुझे हॉन्ट करता है, वेड़ा ये साथ ऊपर, उसको मैंने नाम दिया है मॉडर्न बच्चों को चीट करने के लिए कि जी ये हमारा वो किचन गार्डन है, जाके देख लें। ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡੂ मैं भी हूँ, तो जाके लगी सब्जियां ते पालकां ते पता नहीं की कोई प्रॉब्लम है।
میرا فارم ہاؤس ہے, وہاں ہمارے سبزیاں ہوتی ہیں گھر میں. ویڑا مجھے ہانٹ کرتا ہے. ہمارے جو گھر تھے لاہی پور میں وہ ہندوؤں کی پراپرٹیز تھیں, ان میں گیرج وغیرہ نہیں ہوتا تھا, لان بھی نہیں ہوتا تھا, کمرے پنجی سین بہت بڑے, گاڑی سڑک پہ کے کنارے کھڑی, سرکل روڈ پہ جہاں نصرت فتح علی وغیرہ کا گھر تھا نا ادھر ہی. ان کو بھی میرے والد نے سیٹل کیا تھا کیونکہ ان کو کلیموں شلیموں کا ان کو تمیز نہیں تھی. یہ جلندھر کے تھے, یہ تو ہمارا پرانا تعلق. اچھا, اب اندر باڑہ 10 بھینسیں اور گائیں یہ رکھ لو, اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا کمرہ جن میں ان کے لوازمات ہوتے تھے گائے بھینسوں کے, جو ان کی خوراک. کدھر گئے بیڑے بوڑھے, ختم. ہم تو میں نے آپ کو بتایا نا ویری کمفرٹیبل فیملی, پورے سین میں 4 پائیاں, مسہریاں, پیڈسٹل فینز لگے ہوئے. میرے والد ساری نہیں استعمال کرتے تھے, ان کا خون کو اتنا کڑوا تھا, وہ ہر روز ان کی بیڈ شیٹ چینج ہوتی تھی کہ وہ مچھر کاٹتا تھا مر جاتا, سویرے پھول بنے ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے, مچھر نے کاٹا مر گیا. سوائے ان کے میری والدہ اللہ بخشے, ان کا ساری بہن بھائی ہم 6, وہ بڑے بڑے سین فلانا. ہماری اگر کنسٹرکشن بدل گئی, ہمارا اگر پرابلم بدل گیا ہر طرح کا, آپ دیکھ لو وہ ہے ہی نہیں. میں when I recall I am now 70+, when I recall my childhood, مجھے اس کی جھلک بھی کہیں دکھائی نہیں دیتی, میں اس سے نکل نہیں سکتا. انڈیا سر آپ ابھی ذکر کیا, انڈیا آپ گئے, انڈیا میں بڑے سپر سٹار جو ہمارے ہیں, انڈیا کے جو سپر سٹار جن کو بڑی دنیا فالو کرتی ہے, وہ آپ کو بڑے فالو کرتے ہیں. پریش راول ہیں, جانی لیور ہیں. نہیں, میرا تو منوج بھائی سے رومانس چل رہا ہے, منوج کمار. اچھا, وہ مجھے ایک دو فون آیا, پاکستان کی فلم انڈسٹری کے بانیوں میں سے تھے آغا جی گل, ایونیو اسٹوڈیو کے مالک. تو مجھے سجاد گل کا فون آیا کہ مولانا نے کہا کہ سجاد گل صاحب ہے. میں تھوڑی دیر میں نے کہا اچھا بات, تو میں نے کہا جی میں تو ایک ہی سجاد گل کے نام سے واقع ہوں, ملا نہیں میں, نہ پہلے ملا تھا نہ اب ملا ہوں. تو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا یار سجاد گل صاحب فیملیئر سا نام ہے, میں آغا جی گل صاحب کے بیٹے کا میں نے سنا ہے, ان کا نام سے کہتے ہیں میں وہی ہوں. اچھا خیر بات, انہوں نے کہا جی کہ منوج کمار صاحب آپ سے آپ ٹائم دیں, وہ آپ کو کال کریں. تو میں نے کہا یار آپ مجھے جانتے نہیں ہو. تو میری ایک اپنی ٹائپ کی تربیت ہے, وہ میرے بڑے ہیں, میرے بزرگ ہیں, خوبصورت عالی شان آدمی ہیں, تو ان سے پوچھو میں ان کو کتنے بجے فون. میں نے کہا جی ان کا نمبر دے دو, میں کروں گا فون. پھر میں نے رابطہ کیا, اور عجیب بات ہے, میں نے پڑھا ہوا تھا کتابوں میں کہ وہ ہی واز بورن ان ایبٹ آباد. تو میں نے کہا منوج بھائی آپ کی تو ادھر کی, تو آپ اتنی ٹھیٹھ پنجابی بول رہے ہیں, انگریزی خوبصورت بول رہے تھے, اردو بول رہے تھے. انہوں نے تیری 2 ٹکے نوکری تو میرا لاکھوں کا سامن جائے, اور کرانتی جیسی فلم ہے, گریٹ مین. تو میں کہ منوج بھائی یہ تسی اینی زبردست پنجابی, تو تسی تو ایبٹ آباد دے ہو. ہنس پڑے. تو مجھے کہتے ہیں کہ یار وہ ہمارے زمانے میں بچیوں کی نا پہلی ڈلیوری وہ نانکوں کی طرف ہوتی تھی, تو میرے بھی ذہن میں تھی یہ بات. تو میں نے کہا اچھا. لوگ کہتے میں تو رہن والا شیخو پورے. او بھائی میں آپ کو ایک بات بتاؤں عجیب, یہ کوئی نہ کریڈٹ ہے نہ ڈسکریڈٹ. مجھے پتہ لگا آئی واز ابراڈ, ملک سے باہر تھا میں, مجھے پتہ لگا کہ وہ ایک راکی اور ایک بیتاب. راکی تھی میرا خیال ہے سنجے دت کی, بیتاب تھی دھرمیندر صاحب کا بیٹا سنی دیول. میں کہاں گیا, خانہ کعبہ. آئی واز ان سعودی عربیہ. کیا کہ میں نے دعا مانگی کہ پروردگار ان بچوں کی عزت. وجہ دھرمیندر صاحب رہنے والے ہیں لدھیانہ کے, میرا ننیال 2 شہروں سے آیا تھا, لدھیانہ اور امرتسر. امرتسر کا سب سے بڑا چوک, یہ منیر احمد منیر کی ایک کتاب آئی ہے, اس میں موجود ہے میرے بزرگوں کے نام پہ, میرے پڑنانا کے نام پہ.
میں نے کہا پروردگار میری عزت رکھنا. میں نہ کبھی ان میں سے کسی کو ملا ہوں. کیوں؟ لدھیانہ میرے اندر گھسا ہوا. یہ جو سنجے دت ہے, سنیل دت صاحب کا بیٹا, یہ جیل کے مجھے اپنے لگتے ہیں. نہ کبھی ملا, نہ کو رابطہ, نہ کو لینا نہ دینا. تو ابھی بھی ہاں مجھے حسن صاحب کہتے ہیں تھے نہیں, اللہ ان کو صحت زندگی دے, مجھے کہتے ہیں. میں نے کہا منوج بھائی آپ مجھے حسن کہیں سر, آپ مجھ سے بڑے ہیں, میں آپ کو منوج بھائی کہتا ہوں, ختم. آپ نے مجھے صاحب, مجھے آپ رسوا نہ کریں. یہ تو آپ کی مگنانی بیٹی ہے, آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ ادھر بامبے میں بیٹھ کے بیمار ہیں, وہ صاحب فراش ہیں, یہ سارا. تو یہ جو آپ نے بات کی نا کہ وہاں پریش راول صاحب, یہ سارا تو مجھے نہیں کبھی غیر لگے. حکومتیں اور چیز ہے, عوام اور چیز ہے. میں 3 بار گیا ہوں, جتنی محبت مجھے ملی, اور مجھے جانتا کوئی نہیں. الیکٹرانک میڈیا کے آنے کے بعد کی بات ہے. منوج بھائی نے مجھے وہاں دیکھا, لیکن یہ باقی سارے ان کو تو نہیں پتا تھا اس وقت. پریش راول صاحب نے بھی مجھے جیو کے زمانے میں انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا تھا. میں اس کے علاوہ بات کر رہا ہوں جب دیر واز نو, یہ جو میڈیا شیڈیا یہ نہیں تھا, یا میں نہیں تھا, مجھے نہیں پتا. میں آگرہ سے لے کے دلی تک اور پورا یہ جو ایسٹ پنجاب ہے, میں نے خود ڈرائیو کیا. جتنی محبت, جتنا پیار, میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا. میں 3 شہروں کی مٹی لے کے آیا ہوں. بیلی پور والا آپ نے گھر میرا دیکھا ہوا کہ نہیں؟ اٹس اے فارم ہاؤس. میں وہاں سے 5 کلو مٹی لایا, اپنے گھر میں ایک کیاری بنائی, اس میں پاکستانی مٹی کے ساتھ مکس کیا. بات چھوڑو, یہ اور طرح کی بات ہے. نہیں, اپنے بزرگوں سے ہم نے سنا. وہ 65 کی جنگ تک انڈیا کے سارے میگزینز ہمارے گھر میں آتے تھے. 65 کی جنگ کے بعد یہ ہم کیوں دور ہو گئے, وجہ کیا بنی؟ یہ دیکھیں, بات سنیں, مجھے پالیٹکس سے اور پالیٹیشین سے نفرت ہے. میرا نہ کبھی پالیٹکس نے کچھ بگاڑا ہے. کیوں ہاؤس آف شریف خاص طور پہ؟ نہیں, اس کی وجہ ہے کہ یہ دیکھو نا, ہاؤس آف شریف آپ نے کتنا بڑا لفظ بول دیا ہے. یہ کون ہے؟ کوئی جانی ہاراں والا, کوئی فلانا ٹنڈا. جانی ہاراں والا کون ہے؟ جانی ہاراں والا, جانی ہاراں والا, ہاں, ان کے دادا تھے میاں شریف صاحب تھے. اچھا, محنت کشی میں کوئی نہیں. میں کتنے فخر سے کہتا ہوں, میں جب گھر سے لڑ کے آیا, میں نے ماڈل ٹاؤن میں جہاں یہ رہتے تھے اس وقت, وہاں ریڈی لگائی. میرے وہ پچھلی دکان وہ نہیں چلی جس نے مجھے کرائے پہ وہ فٹ پاتھ پہ جگہ دی تھی. وہ جگہ لی, وہاں تکے بابوں کا کاریگر ڈھونڈا. مجھے تو نہیں یہ کام آتا تھا. ٹھیک ہے, وہ بھائی کون لوگ ہیں؟ ضیاء الحق از the only villain. آپ یا خان کو تو ایوب خان کو ڈکٹیٹرشپ, نہیں, وہ برباد کر گیا اس ملک کو. اس ملک کے نارمز بدل گیا. میرا ایک بھائیوں جیسا دوست ہے رشید بھٹیا, کئی دفعہ ایم پی رہا. اب ان کا بیٹا میرے بیٹوں کی طرح ہے, مر. انہوں نے کئی سال پہلے مجھے بتایا کہ ضیاء الحق تو پہلے اگر کوئی کسی نے کہندا سی نا مسجد چل یا قرآن تے ہاتھ رکھ, لوگ مسجد کے دروازے پہ رک جاتے. اس کے بعد اس نے ایسا کلچر تبدیل کیا, انہوں نے کہا کہ ہوں قرآن چکنا یہ مسجد تو مطلب کو قسم کھانا, اس کی اوقات ہی کوئی نہیں رہے. تو ہم نے بنیادی طور پہ دیکھو, پاکستان جب بنا ہے نا بٹی صاحب, تو 2 چیزیں ایجاد ہوئی ہیں. یہ میرا بہت پرانا جملہ ہے, جعلی کلیم اور جعلی ذاتیں. میں رانا ثناء اللہ کے بارے میں کہنا ہونا ہے کہ میں جاننا ہوں لائل پور تو ہیں کہ میڈ ان پاکستان رانا نہیں, اتنے میڈ ان پاکستان سید نہیں مکدے. صدیوں سے اکٹھے رہتے تھے, ہر کسی کو ہر کسی کی اوقات کا پتا تھا, آگے پیچھے کا پتا تھا. اس نے تو سارا کچھ ہوا. یہ بہرحال پولیٹیکل ڈسیشنز, وی لاسٹ ہاف آف دا کنٹری جو بنا تھا کتنے سالوں میں, 71 کی ایسی ایسٹ پاکستان ہے, کیا ہے اب جو آپ نے کیا اس ملک کے ساتھ.
آپ نے سے مراد آپ نہیں ہو. جی جی بالکل بالکل صحیح. ہمارا تو رول ہی کوئی نہیں. ہم مغلوں سے پہلے سلاطین دہلی کے زمانے میں بھی مسلمان یہاں کا رعایا تھا, اور سلاطین دہلی میں سے 2-3 بندے تھے جنہوں نے ہندوؤں کے یا نچلی جاتی نا برہمن تو نہیں سی اسلام قبول کرتا, یہ دلت تملت شودر, وہ تھوڑی ایک ایج لینے کے لیے, جیسے گورا آیا تے تواڈے ایتھے عیسائی بڑے پیدا ہو گئے, وہ اپ گریڈ ہوئے تھوڑے سے. اسی طرح اس زمانے میں انہوں نے شرط لگا دی تھی کہ کوئی ہندو, یہ مودی غلط بیچتا ہے سودا, اس کو پتہ ہی نہیں ہے تاریخ کا. مسلمان 800-850 سال 950 سال یا جتنی بھی سو کالڈ حکومت ہے مسلمانوں کی, بھٹی صاحب کو خدا کا خوف کریں. مسلمان تو کم ہی تھا, رعایا تھا. میجورٹی دیکھو, عرب اوریجن کتنے لوگوں کا ہے, سینٹرل ایشیا کتنے لوگوں کا ہے, افغانستان کتنے لوگوں کا ہے, ایران کتنے لوگوں کا ہے, تو باقی کون ہے؟ میں نے ڈی این اے کی رپورٹ لگی ہوئی ہے, ایکسپوز کرنا اس پہ. تو سب سے بڑا ثبوت کہ اگر 2024-25 میں اس ملک کے عوام کو لاوارث ہیں اور ہماری حکمران ایلیٹ نہیں دے سکی جو لوکل ہیں اور چپڑکناتی ہیں, تو جو فاتحین ہوں گے مسلمان, واہ صدقے جامع مسلمانوں کی حکومت. واٹ نانسنس, کوئی حکومت نہیں تھی مسلمانوں. جا کے کبھی اکبر کے اس کا دین الہی اور اس کے 9 رتن دیکھو, میں یہ نہیں کہہ رہا وہ غلط تھا, قطعاً نہیں. میرٹ پہ آؤ, ہندو ہو, مسلمان ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, جو بھی ہو, میرٹ پہ آؤ, ٹھیک ہے. بٹ یہ کہنا کہ نریندر مودی ہندوستان میں کیا بیچ رہا ہے, وہ کچھ بھی نہیں بھائی. جب گورا آیا یہاں عیسائی پنگرنے پیدا ہونے شروع ہو. کیوں؟ ایک سٹیپ آگے. ہاں تو لیکن کیوں, کیا وجہ ہے, کیوں کسی سیاستدان نے آپ کو, ہم دوسری طرف اب الطاف حسین کے بڑے قریب ہو گئے تھے. میں آج بھی الطاف حسین کی دیکھیں بات ہوتا یہ ہے کہ, اچھا میں آپ کو ایک سادہ مثال دیتا ہوں. ہاں پر میں ایسی سویلائز جائے بندے ہیں, ماڑے موٹے پڑھے لکھے, آپ کو 10 دن کا فاقہ, 15 دن کا, یا مجھے کھانے پہ چھوڑ دو, کیا ہوگا؟ تباہی پھیر دیں گے, ٹوٹ پڑے. ہاں یہ پیسو وائسز تھیں پاکستان کی. الطاف حسین یہ وہ حکمرانی, اقتدار, اختیار, یہ بہت بڑا احسان بھی ہے قدرت کا, اور بہت بڑا یہ امتحان بھی ہے. وہ جامع باہر نکل گئے. لیکن مجھے جو بات ایم کیو ایم میں اچھی لگتی تھی اور آج بھی لگتی, کہ وہ پیسو وائسز کو, غریب غربا, گلی کے کیڑوں مکوڑوں کو لے کے آئے. یہاں آپ کی اسمبلی, پارلیمنٹ, فلانا ٹمکانا ہو, یہاں ہوتے کون ہیں؟ عوام کی نمائندگی کتنی ہے بتائیں مجھے وہ بات اٹریکٹ کرتی ہے. اور ایک اور زندگی کا اصول ہے, میں جتنا بھی برا آدمی ہوں, اگر میں آپ سے محبت کرتا ہوں, آپ کی عزت کرتا ہوں, اور آپ کے اندر اگر آپ کے کوئی جینز ٹھیک ہیں, تو ریسپروکیٹ کرو گے. یہ بھی بات میرے ایک بہت قریبی پولیٹیشین دوست نے بتائی تھی, میں اب نام نہیں لے رہا, کہ بھی ہمارا چہرہ, میں اپنی امی کے سامنے لاؤڈ نہیں بولتا تھا, والد کے سامنے یہ سارا کرتے کراتے, دوستوں کی طرف چہرہ اور ہوتا ہے, بچوں کی طرف اور ہوتا ہے, بیکاز آف ریلی. تو میرے لیے الطاف حسین صاحب میری تصویریں لگی ہوئی ہیں. تو ابھی جو کچھ انہوں نے کیا ہے یا جو کچھ ان کے سے منسوب ہے, ابھی بھی آپ ان کو تصویریں لگائی ہیں. بالکل ٹھیک ہے, وہی وجہ ہے. 10 دن دے 15 دن دے بھوکے ایک جمعیت ہو گئی, 10 20 50 بندے 12 دن تو بھوکے ہوں, کھانے تے چھڈو گے, کی کرنے کے پہلے ڈولن گے, ہولی ہولی سیکھن گے. اس میں ہوئی ان سے غلطیاں ہوئی, بٹ he was a very nice human being. He always gave me all the respect. How can I forget? انہوں نے تو مجھے یہاں تک ضد کی
الطاف حسین. 1.5 گھنٹے کی فون کال, پٹی صاحب تہاڈی بھابی بچے اٹھ جاندے ہوندے سی, یہ تو اب باپ تو بک ہو گیا نا, میاں بک ہو گئے سینٹ میں. میں نے کہا اٹس ناٹ مائی کپ آف ٹی, آئی ڈونٹ لائک اٹ. مجھے پالیٹکس سے ویسے ہی نفرت ہے, جھوٹ ہے, بہت بڑا جھوٹ ہے. میں پاگل ہوں, مجھے پاگل کتے نے کاٹا ہے. میں کروڑوں روپیہ بھی خرچ کرا, در در جا کے بھیک منگا, بھیک ووٹ کی ہو یا نوٹ کی ہو یا فلانا ہو, بھیک ہی ہے نا. بوقت ضرورت جیل بھی جاؤں, ذلیل بھی ہوں, فلاں بھی ہوں. اور شوق مجھے کیا ہے, میں ارشاد پٹی دی خدمت کرنی. میں پاگل ہیں, میں عیدی ہیں, میں ولی اللہ ہیں؟ نو, آئی ایم این آرڈنری مین. یا تو میں نے واردات کرنی ہے تو میں کروں, سمجھاؤ نا میں مجھے ٹکٹ مل جاتی ہے فلانا ہے, وہی تو وہ اور طریقوں سے بھی بہت. خیر اس کو چھوڑیں آپ, میرا آج خالد صاحب جو اس کو چھوڑیں. مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جی میں پہلے تو ٹکٹ کے لیے ٹکے ٹکے کے لوگوں کی میں ان کا درباری بنوں اور ایک ایسی پوزیشن پہ آ جاؤں جہاں مجھے ٹکٹ مل جائے, بلیکیاں دی ٹکٹ مل جائے. اچھا, پھر میں نے ایم این اے ایم پی اے ہو کے پھر میں ٹکے ٹکے دیا انہوں نے پیکج ہوں, بڑھ بھی جانے کے بعد وہ کیا ہیں, میں نے خدمت کرنی. وہ لاکھوں بندوں کی ذمہ داری میرے پہ, میں ایم پی ہوں, ایم این اے ہوں. میں پاگل ہیں یا میں عبدالستار عیدی ہوں یا میں ولی اللہ ہوں؟ تو چور چکار ہوتے ہیں سارے. ان سب کا ماضی اٹھا کے دیکھ لیں, ان کی فیملی بیک گراؤنڈ سے دیکھ لیں. جب انہوں نے جرنی شروع کیا یہ کہاں تھے؟ میں تو آپ کے یہ نولیگیوں کے بارے میں کہتا ہوں کہ جس سال میاں نواز شریف نو انڈکٹ کیتا گیا ضیاء الحق جیسے بندے نے, سبحان اللہ, اس سال اس فیملی نے یا پورے گروپ نے کتنا انکم ٹیکس ختم. آج اور اس وقت سے لے کے آج تک ان کے جو ایسٹس ہیں 5,500 روپے ٹیکس. آپ بتا رہے ہیں. ہاں, میں یہ جو ڈاکومنٹس پہ نامہ اج دے صاحب نا 5 لاکھ بھی کر لو, کیا اوقات تھی. اچھا, باقی جو ساری فیملی ہے یہ میاں شریف کے ہی بھائی ہیں نا, ان کی آگے اولادیں ہیں. ان میں سے ایک ہمارا یونیورسٹی کا کلاس والو بھی ہے, تصویر بھی پڑی ہے میرے آفس میں, پرانا دوست ہے. تفصیل میں نہیں جاتا. انہوں نے کتنا گرو کیا, انہوں نے انگلینڈ بنگلینڈ ادھر ادھر کنی جائیداد نے, انہوں نے کنے کی جاتی عمرے بنانا ہے بتائیں. میاں شریف صاحب اللہ انہیں طریقے نعمت کرے, ان کے بھائیوں کی اولادوں میں سے کوئی ایک ہے جو ان کے ٹخنوں تک بھی آتا. ان بھائیوں میں ایک تھا, میں ایک بار ملا ہوں صاحب, عباس, پکڑ تکڑ کے اس کے ایم این اے بنا. اس کے بعد کروڑ کروڑ گالیاں دیا کرتا. ایک لڑکا تھا, رپورٹر ہوتا تھا, امان اس کا نام تھا, جیو میں بھی میرے ساتھ رہا ہے, یہ ادھر سما میں بھی میرے ساتھ رہا ہے. وہ اب ہے سنو میں, اس سے پوچھ لیں. جب وہ رپورٹنگ کے لیے جایا کرتا وہ کہتا تجھ کی نا فراڈیاں دے چکر چاہیے. اپنے بھائیاں دے بالکل. نواز شریف شہباز شریف, عباس شریف کہتا تھا. امان نے مجھے بتایا, میں تو اس کو ایک بار ملا زندگی میں. تو انہوں نے ملنے کی کوشش نہیں کی نواز شریف شہباز شریف؟ میری سن لیں, وہ بھی شہباز شریف نے بنی 2.5 گھنٹے دی ملاقات. پہلے تو یہ بیلی پور تشریف لائے, جو ایگزائل تو واپس آئے نا, بیلی پور میرے فارم ہاؤس پہ آئے. ٹھیک, ان کا خیال تھا کہ میں کہوں گا یہاں سڑک بنوا دو پلانا, وہ بیٹے منہ. انہوں نے ارد گرد سارا کام کیا ہے الیکشن جیتنے کے لیے, اور سڑک بھی بنوائی. یہ انتظار کر رہے تھے کہ میں کہوں اوے ایسی تو. اچھا, یہ ان کے ایک ہوتے تھے بڑے قریبی نواز شریف صاحب کے, یہ وہ ایل ڈی اے کے چیئرمین وغیرہ بھی رہے تھے, تو آخری عمر تک وہ ان کے ساتھ رہے. ہم بہت سے بزرگ تھے. وہ میرا ایک بیٹوں جیسے ہی ہے, عثمان بھٹا بینکر ہے, اس کے وہ پھپھا تھے, وہ مجھے نام شاید یاد آ جائے گا, بھول جاتا ہوں.
تو مجھے عثمان بھٹا نے کہا بینکر ہے موجود ہے اللہ اس سے زندگی دے، تو حسن بھائی وہ ملنا چاہ رہے ہیں. وہ بہت جانے پہچانے تھے، 24 گھنٹے سائے کی طرح ساتھ ہوتے تھے. وہ LDA کو چیئرمین بھی رہے تھے. اس کے پھوپھا تھے عثمان، ملنا چاہتا. میں کہ یار وہ کیوں ملنا چاہتے ہیں مجھ سے، بزرگ ہیں، میں ہوں جیسے میں نے منوج بھائی میری ایک اپنی تربیت ہے. اچھا یہ سن لیں. وہ میں چلا گیا، پڑوسی ہیں. میں ان کے والد کی وفات پہ گیا. فاروق شاہ جڑا DGPR نہیں رہا، میں نے فون کیتا، میں کہ یار ہوں چونکہ فیملی تے آئی نہیں ہے، بھرا پرو تے اتھے ہی سن نا جدے سی آئے. تو میں کہ یار فاروق شاہ مجھے تو وہ نہیں پتا اس کا جاتی عمرے کا، تو میں ساتھ ہی تھے. میں نے کہا یار میرے پڑوس اب بزرگ ان حالات جنہوں نے ڈیتھ ہوئی. میں جنازے پہ بھی گیا. نامور آدمیوں میں سے سوائے محمد علی ایکٹر کے کوئی بندہ نہیں تھا. فاروق شاہ بھی زندہ. اچھا خیر میاں صاحب سے بڑی اچھی گپ شپ ہوئی. شہباز شریف سے، نواز شریف سے، شہباز کی طرف میں بعد میں آتا ہوں. اچھا وہ بڑی لمبی چوڑی گپ شپ، بلکہ انہوں نے بڑا انٹیمیٹ کیا گلاں کہ وہ مریم دے بچے وہ مینو ابو کہندے ہیں اور وہ مجھے چھیڑتے ہیں کہ آپ کیا کالی فلمیں دیکھتے رہتے ہیں، وہ پرانی ہیں بلیک اینڈ وائٹ، وہ اس طرح کی بات. کعبہ شعبہ میں نے کہا جی میں اس کعبے سے بہت واقف ہوں، میں نے بڑا وقت سعودی عربیہ گزارا 9-10 سال. میرے تو پتہ نہیں 60 وزٹ نہیں ہوتے. تو میں کہ جی مینوں نہیں کعبہ شعبہ آئی لائک اٹ. یہ وہ سارا بڑی خوبصورت 1-1.5-2 گھنٹہ. اچھا بڑا تعظیم ہے. 10-15-20 دن مہینے بعد وہ چکر ہوا. مجھے تاریخیں نہیں یاد رہتی. سلمان تاثیر تھے گورنر، انہوں نے ٹیک اوور کر دیا. پتہ نہیں آپ کو یاد؟ ہاں گورنر آج لگا گورنر. انہوں نے کوئی پریس کانفرنس رکھی تھی، فون آیا، میں چلا گیا. ان کے گھر کا اندر ہے، ایک طرف پنجرا، اس میں ہرن شرن یہ اس طرح کی چیزیں. تو وہ تھا ایک ہال ٹائپ سا وہ کمرہ. وہ تھے جرنلسٹ وغیرہ اکٹھے ہوئے. وہ آدھے پونے گھنٹے بعد شہباز شریف بھی آ گیا. پینک، وہ تو فارغ ہو چکا سی نا، گورنر آج لگا. تو 1 ہفتہ 10 دن پہلے جو بندہ اتنی گرم جوشی سے مل رہا ہے، وہ میرے ساتھ بھی اسی طرح ملا جس طرح وہ باقی لوگوں کو ملا. نجم سیٹھی اور اس کی جو اہلیہ ہیں ان کی، میرا ان کے ساتھ بڑا اچھا تعلق ہے. ویری فائن لیڈی جگنو. ان کے ساتھ وہ ذرا تپاک سے. ان لیس دین 10 منٹس آئی لیفٹ. میں نے کہا تو فیک ہے، جھوٹا ہے، ختم. اب سنے مریم نواز جب باپ وزیر اعظم تھا، 2-3 دفعہ فون کیے. بعد میں لوگوں نے کہا ہوگا کہ بھی یہ تو قابو آنے والا بندہ نہیں ہے. اس کے بعد میں کوئی رابطہ نہیں. خود فون کیا. میرا دوست ہے جاوید گتا، انہیں اسی گل کر رہے سی. اتفاق سے فون اسی نے اٹھایا. وہ PM ہاؤس سے فون تھا. تو انہوں نے کہا مریم بات کرنا چاہیے. میں کہا اچھا. وہ جو فون ختم ہو گیا انہیں کہا کہ یہاں کے اتنے بڑے سینسر وینسر ہوتے ہیں. یہ تھے بڑے میاں صاحب، اس وقت بیرون ملک تھے، زیادہ تر وہیں رہتے تھے نا، دوریں شوریں تھیں سارا. شہباز شریف کے ساتھ تو واللہ معافی. یہ جب ایگزائل سے آئے ہیں اس زمانے میں وہ فون کر کے کہا کرتے تھے کہ ہم نے میڈیا کے لیے فلاں بندہ رکھنا ہے، ذرا اس کو مل لیں اور اپروو کریں. فاروق شاہ کے ساتھ میرا تعلق اسی چکر میں بنا تھا. فاروق شاہ زندہ ہے. اچھا اب آگے چلیں. اس کے بعد میرا ایک یونیورسٹی کا دوست ہے، وہ سینیٹر وغیرہ بھی انہوں بنایا ہے انہوں نے. اس کے بعد میرا اور یونیورسٹی کے حوالے سے ہی سیٹلڈ ان امریکہ. وہ بریگیڈیئر نواز صاحب، بریگیڈیئر نیاز، نواز نہیں، وہ ان کے ساتھ اس نے بھی چھوڑ دیا تھا. کیپٹن تھا خالد، پتہ نہیں نام بھی بھول گیا اس کا. اس کے گھر ادھر کینٹ میں 2 گھنٹے گپ شپ. لیکن آپ کو دونوں نے، نواز شریف اور شہباز شریف نے اٹریکٹ نہیں کیا؟ مجھے نہیں پتا، کیا مجھے سمجھ نہیں آئی. لیکن الطاف خالد شاہین، ہاں خالد شاہین نام یاد آ گیا. ہاں خالد شاہین.
کیپٹن خالد شاہین جو سینیٹر بھی رہا ہے، اب اس کو بیت المال کا ہیڈ بنایا ہے، موڑا وہ فلانا ٹمکانا، بٹ سم ہاؤ نہیں. اچھا لیکن اب مجھے سمجھ نہیں آئی کہ جب آپ تو پاکستان سے اپنی زمین سے لائل پور یہ وہ، الطاف حسین نے کیا کچھ نہیں کہا پاکستان کے خلاف، لیکن آپ پاکستان کے خلاف، ایک منٹ پٹی صاحب بات سنیں، فیزز ہوتی ہیں. میں نے گھر چھوڑا تھا، اس کا مطلب ہے میں نے ماں اور باپ کو چھوڑا تھا. مصطفیٰ کھر نے کہا تھا میں بھارتی ٹینکس پہ بیٹھ کے آؤں گا. مصطفیٰ کھر اللہ ان کو صحت زندگی دے، میں ملا ہوں ان کو 2-4 دفعہ، زیادہ نہیں. تو یہ نہیں جذبات میں، اشتعال میں، غصے میں کیڑی کیڑی تقریر تہاڈی مریم نواز نے نہیں کی تھی، نواز شریف نے نہیں کی تھی فوج کے بارے بتائیں. سب کا ریکارڈ لگائیں، پھر ریکارڈ لے کے آئیں اور میرے ساتھ بات کریں. یہ کوئی بات نہیں، وہ کر گئے ہوں گے اپنا موج مستی کی، تو کوئی گل نہیں. یعنی جو نواز شریف نے کیا ہے، یہ پتہ نہیں جو وردی ہے اس کے پیچھے دہشت گردی ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ سلوگن میں دیتا ہے. یہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ تو پھر کیا پرابلم ہے؟ یہ نہیں ہوتا. مصطفیٰ کھر صاحب نے جب، وہ تو اب بالکل فیڈ آؤٹ ہو چکے ہیں، جب انہوں نے یہ بات کی تھی بھٹو چکر، وہ ان کو چکر چکر دے گی، یہ پتہ نہیں کیا، مجھے نہیں پتا کیسے وہ نکل گئے تھے. تو انہوں نے کہا تھا میں بھارتی ٹینکس پہ بیٹھ کے آؤں گا. اب آپ مجھے بتاؤ، میں 2 چیزوں سے نفرت ہے مجھے. ایک تو کوئی آدمی آپ کو کہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں مسلمان. Who gives you the right؟ آپ اس کو غیر مسلم، یا میں کوئی چول، یہ میرے رب کے درمیان ہے معاملہ. اسی طرح غدار، کیا بکواس ہے. بات پھر وہی سر کہ ابھی بھی الطاف حسین صاحب سے آپ کا رابطہ ہے؟ نہیں، میرا رابطہ نہیں ہے ان کے ساتھ. میں رکھنا چاہوں گا، لیکن تمہیں پتا میرے کو سیل فون نہیں ہوتا. وہ پہلے وہ پرانے زمانے جدو میں پی ٹی آئی جوائن کی تھی نا، سیکٹری انفارمیشن اور پہلا میڈیا ایڈوائزر ہے، ادو مینوں مجبوراً رکھنا پیا، لینا پیا. وہ جب میں نے پی ٹی آئی چھوڑی، مجھے بات کی سمجھ نہیں آئی، خاص وجوہات نہیں تھی. وہ سارے کالم موجود ہیں آج بھی خبریں کے، جو میں نے یہ عجیب طرح کے لوگ. خیر اینی، اس کے بعد میں نے آئی ابینڈنڈ سیل فون. تو کبھی آتا ہے فون الطاف صاحب کا؟ نہیں، بالکل کوئی رابطہ نہیں میرے کو، چونکہ سیل فون ہے ہی نہیں. میرے جڑے بیلی پور دے کانٹیکٹس، وہ میرے جڑے لینڈ لائنس، بلکہ میں اس سوچ رہے ہیں میں، حالانکہ میں 3 سال ہو گئے میں ملکوں باہر نہیں گیا، میرا دل ہی نہیں کرتا. اور تمہیں کیسی عجیب گل دساں، میرا اب اگر دل کرتا ہے جانے کو تو صرف اس لیے کہ میں اگر انگلینڈ جاؤں تو الطاف صاحب سے ملوں. ابھی بھی ان ساری باتوں کے باوجود بالکل، بیکاز somebody who's nice to me. آپ سمجھتے ہیں محب وطن پاکستان کے لیے؟ او بالکل یار. تو میں تو نہیں مثال دیتی مصطفیٰ کر انڈین ٹینکس پہ، وہ تو ایک سیاستدان ہے بڑکا مار دے ہیں، فضول گل کر رہے ہیں. مریم نواز نے کیا بات نہیں کی فوج کے بارے میں، نواز شریف نے کی نہیں، بٹ they never meant it. جب وہ بولتے تھے تب بھی نہیں کوئی پرسنل گراج کسی انڈیویجول کے ساتھ، 2 انڈیویجول کے ساتھ فوج کے بارے ہاؤ کین یو. عمران خان سے سر کیسے آپ یعنی سیاستدانوں سے نفرت، سیاست سے نفرت، وارداتیوں سے نفرت، اچانک عمران خان اور آپ عمران خان کے نہیں، میرا اس تو پہلے کو تعلق بن گیا سی. محمد علی درانی نے پوچھ لینا کہ چلے وہ تفصیل. پہلی بار عمران نے کہا تھا کہ یار میں اس بندے کو ملنا چاہتا ہوں، حالانکہ میں جانتا ہی نہیں سی، میں انہوں نہیں جانتا کیونکہ میرے کوئی عمران خان کرکٹ شکٹ میں تو سمجھ ہی نہیں. وہ پاسبان کے صدر تھے محمد علی درانی، میں نے ان کا نام رکھا ہوا تھا. انہیں عباد ہی بنے انفارمیشن، میں پرانی بات کر رہا ہوں. وہ تو میں نام رکھا سی محمد علی درانی دا شہد کی دلدل. اے بڑا پاور، میرا بڑا پیار سی ہوں بھی ہے. تو اور ہمرا میں کو پاسمان نے کو فنکشن کیا، میں سیکنڈ لاسٹ اسپیکر تھا، عمران لاسٹ اسپیکر. تو مجھے تو کوئی دلچسپی نہیں تھی نہ کرکٹ سے نہ عمران سے.
میں اپنی تقریر کا نکل گیا تھا. عمران نے محمد علی درانی صاحب نے کیا کہ میں اس بندے سے ملنا چاہتا ہوں, یہ کون ہے؟ اردو کالمسٹ, یہ وہ میرا کالم عروج پہ تھا اس وقت, ان کو نہیں سی پتا. وہ خیر محمد علی درانی کے گھر پہلی ملاقات ہوئی تو اس کے کہنے پہ ادھر ادھر کی باتیں ہوتی نہیں, تو میں نے کہا یار آج کل افواہیں چل رہی ہیں کہ تمہارے وہ پالیٹکس میں. تو نے کہا یار تیرے جیسے بندے ہوں تو میں آ سکتا ہوں. یہ محمد علی درانی اللہ ان کو صحت زندگی دے موجود ہے. تو میں کہا یار یا تو پھر وہ کو گل کرنا اندر دی, ورنہ مینوں اپنا زینت امان نہ جڑا کوئی افیئر سی وہ دس, چونکہ مینوں زینت امان بڑی چنگی لگتا یہ نا. تو اس لیے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ not that I admired Imran Khan, I hated these two political parties. پیپلز پارٹی اور نون لیگ. بالکل ان سے میرے اندر ایک ریزنٹمنٹ اور نفرت تھی. حالانکہ میں نے زندگی میں جو جیل کاٹی ہے پیپلز پارٹی کی وجہ سے کاٹی ہے, جب بھٹو جیل میں تھا, ضیاء الحق کا زمانہ تھا. یہ اچھا, چونکہ ایک بات ذہن میں تھی کہ اسٹریٹ بلنٹ یا سادہ جہا آدمی ہے, کرپٹ نہیں ہے. میں آج بھی کسی اور نے کچھ کیا کرایا ہو میرے لگ لپیٹ ہیں, میں آپ کے ساتھ ہوں, آپ نہیں ہیں کرپٹ, میں کو تھلے دیہڑیاں لا رہا ہوں, تو دیٹ از ڈفرینٹ. اس کو تو زندگی میں کوئی چج دا لباس, کوئی چج دی جتی, کوئی چج دی گھڑی نہ, وہ ایشو ہی نہیں رہا. تو یہ چند چیزیں مجھے اچھی لگیں تو وی آسک می ٹو جوائن کر لیا. سال ڈیڑھ سال بعد جو میں نے ارد گرد دیکھا بندے اچھے تھے لیکن تھے چول. ڈاکٹر پرویز حسن گڈ ہیومن بینگ. اویس غنی فرام کراچی, نہیں حاجی ایف ناظم فرام کراچی, کہ بھی تو اویس غنی. پھر یہ کیا نام ہے اس کا, مشاہد ساندہ مواحد, اس کے بڑی دوستی ہو گئی. وہ سینسیبل تھا تھوڑا. وہ باقی سارے پولیٹیکلی چبل اسٹیٹس کو کے بندے. پہلے مینیفیسٹو میں لیفٹ. آپ نے رکھا تھا نام پاکستان تحریک انصاف؟ یار کتابیں پڑھیں. ویسے میں نے کبھی نہیں کہا, نہیں میں نہیں کہتا. ضیاء شاہد واز ویری کلوز ٹو عمران خان. یہ وہ ضیاء شاہد اور ایک دو اور لوگوں کی کتابیں ہیں, وہ آپ کو بتا دیں گی. میں اس چکر میں نہیں, لیکن منشور تو آپ نے دیا تھا نا. وہ بھائی میرا تو خدا کا خوف کرو, حکم اللہ کا, قانون قرآن کا, رستہ رسول کا. واہ, یہ لیٹر ہیڈز پہ تھا تحریک انصاف کے. ہاں, حکم اللہ کا, قانون قرآن کا, رستہ رسول کا, اور پاکستان سب پاکستانیوں کا. تو ابتدائی سالہ جو بھی رہا, اس تو بعد جو تو میں دیکھا کہ یار یہ مٹیریل لوگ برے نہیں تھے. اویس غنی, ہاں ایک اور تھا وہ مرڈر ہو گیا بعد میں, وہ جاوید غامدی تھا ایسی وہ بڑا قریبی, فاروق, ڈاکٹر فاروق, ہی واز مرڈرڈ. یہ چند لوگ, یہ لوگ اچھے تھے لیکن میں نے کہا کہ ان کے اندر کوئی فائر نہیں ہے, ان کے اندر کوئی ویژن نہیں ہے. یہ اسٹیٹس کو دے لوگ نے, اور اے ملک جڑا ہے یہ اسٹیٹس کو دے حساب نہ لونجی ہوئے گا جو ہو جائے. بہت بڑی تبدیلی چاہیے, جوہری تبدیلی اس ملک کو ٹریک پہ لانے کے لیے, اور وہ کوئی نہیں لائے گا. عمران بھی نہیں لیا سکتے نہ. او بھائی 1.5 سال ہوئے تھے عمران کو اقتدار میں آئے, تھوڑے انہیں رؤف کلاسرا, جاوید چودھری, انہوں نے کالم لکھے کہ ہم تو شوق ہو گئے ہیں. اس کالم میں جملہ ایک ہی یاد ہے اس کا, اس کالم کا جملہ مجھے کہ لعنت ہو مجھ پر کہ میں ان لوگوں کو سپورٹ کرتا رہا ہوں. اٹ واز اے میس. چور چکا چودھری تے گنڈی جان پردان, عجیب و غریب طرح کے بندے فلانا, اس طرح کے لوگ تھے. وہ میں نے کہا لعنت میں سیم سٹاک. کل ایک بندہ کی کرے گا؟ او بھائی اس طرح نہیں ہوتا. حکمت اور چیز ہے. ہمارے آقا نے کیا کہا تھا کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک دے دے پروردگار مجھے, تو حضرت عمر بن خطاب
ایسا ہی ہے. ایسے ہی. تو پھر این انڈیویجول فرد واحد بہت فیصلہ کن ہوتا ہے اگر اس کو سلیکشن. میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاتا ہوں. میں چھوٹ چھاٹ چکا تھا پی ٹی آئی کو. بریگیڈیئر اسلم گھمن ہے میرے بھائیوں کی طرح ہے, بہت پیار ہے میرا. انہوں نے وہ کتاب لکھی ہاں یہ سچ ہے. وہ نیب کے فرنٹیئر میں بھی رہے تھے, یہاں بھی رہے تھے, پھر ڈی جی ایف آئی اے یا پتہ نہیں سیکٹر اینٹی کرپشن پتہ نہیں مجھے کیا. میرا ان کے ساتھ آج بھی رابطہ ہے, پیار محبت ہے. تو ان کی کتاب انہوں نے لکھی ہاں یہ سچ ہے, پڑھی ہے میرے کو. تو میرے پاس آئے کہ آپ اس کا دباچہ لکھ لیں, کتاب پڑھو پتہ لگے گا یہ ملک ہے کیا اور وہ آدمی کیسا شاندار ہے. بلکہ میں نے ایک بار ان کو اعتراض بھی ایک چیز پہ کیا تھا, وہ بھی میں آپ کو سناؤں گا, وہ بھی ایک بہت بڑی ایجوکیشن ہے. تو میں نے وہ بریگیڈیئر صاحب کی کتاب پہ ہاں یہ سچ ہے, وہ نیب دے اتنے بھی رہے سی یا پتہ نہیں کتنے, میں نے وہ دباچہ شباچہ لکھا. کتاب کا ہوا فنکشن پی سی شی سی میں. عمران چیف گیسٹ تھا, دباچہ میرا لکھا ہوا تھا. سیکنڈ لاسٹ اسپیکر میں تھا, لاسٹ اسپیکر عمران تھا. تو میں نے ادھر بھی کہا, میں نے کہا عمران کو بندوں کی کوئی پہچان نہیں. اچھا, اس کو بھی بات سمجھ نہیں آئی ہوگی, کیونکہ پہچان کا مطلب یہ نہیں میں تو انہوں کہوں کہ جی شوگر مل چلاؤ تو میں اردو کا پٹھا ہے, میں اخبار کرنا میں کہاں آج شاد پٹھی, میں کچھ چینل. یہ اچھا برا کی بات نہیں ہے, کوئی کمتر برتر کی بات نہیں. عمران کو گل نہیں سمجھ آئی. میں کہا یار یہ مردم شناس آدمی نہیں ہے, اس کو پتہ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. یہ ہے زندگی, ایک خاص جاب کے لیے ایک خاص آدمی چاہیے. ہوں تسی مینوں کہو کہ میں فاؤنڈری چلاواں تو بیڑا ہی گھر کا نا. مجھے کوئی میرے ٹائپ کا کوئی کام دیں. میں نے بے نظیر بھٹو کو مساوات کی ایڈیٹرشپ فائنلی مجھے اور وجوہات کی بنا پہ قبول کرنی پڑی. میں نے کہا جی میرا یہ ڈیلی جرنلزم کے ساتھ لینا نہیں ہے, میں مساوات کا ایڈیٹر ہوا بعد میں. وہ میرا دوست سی سلمان تاثیر, اور اس وقت ہوتے تھے شہزاد جہانگیر صاحب جو بعد میں اٹارنی جنرل بنے پاتے. انہوں نے پیسے پوسے لے دے, انہوں نے کہا یار لعنت پیش تینوں ڈیلی جرنلزم کا پتہ ہے یا نہیں ہے. دیکھ پیپلز پارٹی والے چور ہوں, اور ان پہ بڑے پیسے چڑھے ہوئے تھے مساوات میں, تنخواہیں بہت نہیں کب کب کی. وہ انک والے دے پیسے دینے, پیپر والے دے پیسے دینے, مشیناں ٹوٹیاں پہ سر. خیر ہے نہیں, مجھے وہ کرنا پڑا, لیکن وہ ہوتا ہے نا. میں اپنے پتر نو ایک ایسا کام سونپا جہاں مجھے پتا کہ میرا مزاج نہیں. تو عمران آیا اسٹیج پہ, اس نے کہا کہ حسن یہ کہا کہ مجھے مردم شناسی نہیں, اس کو کون لے کے آیا. اب میں تو وچ نہیں سی انٹرفیئر کر سکتا, ورنہ میں دستا کہ میرا مطلب کی ہے. میں تو شاید ٹھیک لیا میں یا نہ لیا, میں ایسے کر کے چھڑ. اس وقت تک میں چھوڑ چکا تھا پی ٹی آئی, لیکن میرا اسلم گھمن صاحب کے ساتھ اور عمران کے ساتھ تعلق میرا برقرار تھا. میں نے کوئی چھوڑ کوئی ڈرامہ ڈروما نہیں میں نے کیا تھا, کچھ بھی نہیں. میں نے کہا یار میری ہمت نہیں ہے. وہ اسکاچ کارنر دفتر تھا, وہ جانا آنا میں نہیں, میں میری زندگی میں ڈسپلن نہیں ہے. میرے کہاں دیکھتے ہیں عمران خان کو آپ اس وقت؟ دیکھو عمران خان کو دنیا کی تو کوئی طاقت نہیں روک سکتی. فوٹو مار کے تسی کی فوٹو دا کی اکھاڑ لیا. جناح صاحب نہیں ہے, ان کی موت بھی ایک عجیب طرح کا عقل سے باہر ہے. فرسٹ گورنر جنرل, فاؤنڈر آف دا نیشن, ہاؤ کم تو چپڑکن آتی ہے 40 گڈیاں نال پروٹوکول لے کے پھر دے. واٹ ہیپن, اس کو چھوڑ دیں. انہوں نے زیارت میں اپنی بہن کو کہا تھا کہ یہ جو آیا ہے میرا یہ عیادت کر رہے ہیں, عیادت کرنے نہیں آیا, وہ اندازہ لگانا آیا کہ لگانے آیا ہے کہ میرے پاس کتنے دن باقی ہیں. لیاقت علی خان جو بھی ہے, یہ نہیں ہے, میرا ٹائپ ہی نہیں تھا. بیسیکلی میں تو ملک سے محبت تو اسلام نشاط ثانیہ اگر چبل جائے خواب
دیکھنا لائق آدمی ہیں ہم ہیں. کیا کروں میں؟ اب بھی میں جب آٹومنس کے بارے میں کوئی سیریل، میں ٹی وی بھی نہیں دیکھتا، میں فون بھی نہیں سنتا، فون ہے ہی نہیں میرے پاس، سننا میں کی ہے. میں جب آٹومنس کی یا صلاح الدین ایوبی کے سیریلز دیکھتا ہوں تو دل کرتا ہے سون تو پہلے اپنے منہ پہ چپیڑا مارا کہ میں یہ افیون کھا رہا ہوں، میں بھنگ پی رہا ہوں. بٹ آئی وانٹ ٹو لیو ود دوز ٹائمس. جب تو تسی کون ہو؟ اٹھ کے کمبدا کہہ دینا ہے کہ مذمت کی جائے انٹرنیشنل فلانی برادری. اوئے مائٹ از رائٹ، فنشڈ. حضور نے جو بنیادیں رکھی تھیں، جو بندے بنائے تھے، انہوں نے کیسر و کسرا کو روند کے رکھ دیا. یہی ریالٹی. طاقت از دی الٹیمیٹ ریالٹی. یہ سوداگر سے لوگ ہیں، تو اس لیے مجھے نہیں کوئی. تو عمران خان کی واپسی ہوگی؟ عمران خان مر بھی جائے تو زندہ رہے گا، یہ بتانا چاہ رہا ہوں. فوٹو مار رہے تسی سنتے قبضہ ہے، ہل نہیں سکتے تسی. زندہ ہے بھٹو، زندہ ہے. جب تک سورج چاند رہے گا بھٹو تیرا نام رہے گا. خدا کی قسم. ارشاد بڑی باقی دعائیں چھوڑو، میری آخری دعا رات میں سون تو پہلے دی ہے کہ اللہ پاک ایک پین لیس پیسفل ایگزٹ. میں نہ پیارا ماں مینو لگی ہے پتہ نہیں کی مشینہ بچوں کو کہہ دیا خبردار یہ نہ کرنا. وہ پتہ نہیں ان کی کہندے ہے انگریزی وہ کی اولا دندے تو وینٹیلیٹر بند. اپنے لیے پیسفل پین لیس ڈیتھ آخری دعا اپنے لیے کرتا ہوں. ماں باپ تو دوستاں تو شروع ہوئے جڑے مرحوم نے، تو مجھے نہیں، لیکن کی کریے. میری ماں دے بارے چ میرے والد اللہ بخشے، امی نو اللہ بخشے. میرے والد، ان کی تصویریں دیکھو ہوش ٹھکانے آ جائے. 80 سال پرانی ہیں، 77 سال نہیں 80 تو بھی زیادہ. ویسا ویل ڈریسڈ بندہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. یہ حرام کھان والے پتہ نہیں کی چکی پھرتے ہیں. نو تو وہ پتہ نہیں میں کیا بات کرنے لگا تھا. عمران خان کی بات ہو رہی تھی کہ ہاں میرے والد اللہ بخشے، میری والدہ کو اللہ جنت نصیب کرے. وہ پتہ کی کہندے ہوں سی تواڈی، یا وہ انگریزی بولتے تھے یا پنجابی، اردو کبھی نہیں بولی، نہ میرے دادا نے نہ میرے والد نے. وہ کہندے ہیں تواڈی ماں نوں تے کام ہی کوئی نہیں، نمازاں پڑھن تو علاوہ تے نسیم اجازی پڑھن تو علاوہ. مذاق میں میرے والد یہ کہا کرتے تھے، ہم بچے تھے، کہ تواڈی ماں نوں تے نمازاں پڑھن تو تے نسیم اجازی نوں پڑھن تو علاوہ کم ہی کوئی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی غلطیاں ہوئیں عمران خان سے؟ بالکل ہوتی ہیں، کس سے نہیں ہوتی، بالکل ہوئی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ میں اس کو یہ کہا بھی کرتا تھا کہ یار تہاڈا ہوم ورک، وہ پھر آگے ان میں گالی بھی میں کہیں دینی پڑی. انہوں نے مجھے یہی تاثر دیا تھا کہ انہوں نے ہوم ورک کیا. یہ اسد وغیرہ میں ادھر جو لکھتا رہا کالم تہاڈے سامنے ہی ہونے نا کہ اسد عمر وغیرہ یوں کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. وہ چونکہ بلیو کرنے والا بندہ انہیں کر لیا. ہوم ورک زیرو تھا ہی کوئی نہیں. لیکن بندہ کمال، شاندار آدمی، کوئی شک نہیں بھائی، کوئی شک نہیں. اور ایک بات یاد رکھنا، اگر اس کو اللہ نے موقع دیا تو دیکھ لینا الٹیمیٹلی ٹھیک ہوئے گا. ہی واز اے بیڈ کرکٹر. لوگوں نے دسیا اور خود عمران نے دسیا. خدا عزیز ترین دوست ہے گولڈی عمر فاروق شیپس والے، میرا بھی بہت قریبی. یہ جس طرح یہ بنے ہیں بالر اور کرکٹر، ادروائز ہی واز نو بڈی. اس کا میں نہیں شاہد ہوں جب اس کو کہا گیا کہ کینسر ہاسپٹل ممکن نہیں. ایک عام ہاسپٹل بناؤ، وہ کوئی وارڈ یا کوئی حصہ ہوگا کینسر. انہوں نے کہا نہیں، نمل یونیورسٹی ویرانہ جنگل، پولیٹیکل پارٹی چپڑ کر آتی ہے، سارے فارغ نے آج.
وہ اقتدار کو گولی مارو. اس وقت دا موسٹ پولیٹیکل پارٹی موسٹ پاپولر پولیٹیکل پارٹی از پی ٹی آئی. اس کو کون ڈینائی کرے گا؟ وہ پاگل ہوگا، جھوٹا ہوگا، وہ ریالٹی ہے. انہیں فرق کرتا پنجاب کو نون لیگ میں. وہ بھائی جس کام میں ہاتھ ڈالا، اب اگر پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے تو جس طرح وہ شروع کی بیڈ کرکٹر سی، جس طرح شروع کی انہوں ڈسکریج کیتا گیا کہ کینسر ہاسپٹل نہیں ہو پائی، بنا ایک ہاسپٹل، تو وہ پروفٹ شروع یہ کوئی فری دا انہیں نہیں سنیا ہی نہیں. پولیٹیکل پارٹی وہ کئی سال تو وہ سنی نہیں گئی. رشید بھٹی صاحب اپنا ارشاد بھٹی صاحب گل سنو، ایک کدی غور کیتا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ فوج نے ہاتھ پوایا، اور فوج جب تک وائبل نہیں ہوندا بندہ، ایک آدھا ایکسیپشن ہوگی ایویں انوار لیا نماز شریف، ادروائز نہیں. جب تک آپ وائبل نہیں ہوتے، فوج سے ڈسپلن سوچ سمجھ کے ایکٹ کرنے والے لوگ ہیں. انہوں تو یہ ورلڈ کپ نواں سی، یہ زیادہ جوان سی، یہ شوکت خان نواں سی، یہ نمل یونیورسٹی نواں سی، کسی نے منہ نہیں لایا. دسو مینوں اس کے گھر کے بیٹھ یا پرانے گھر کی گل کر رہے ہیں، نویں بھی میں دیکھے ہے ویسے ایک دو دفعہ. وہ پرانے دا میرا وہ پچھلے لون چند بندے تو محمود رشید نے، عمران موجود 30-40 بندے. انہیں کہا جی عمران تے انہیں ایک سیاسی لاش ہے لیکن اسی چک کے پھریں گے. محمود رشید 30-40 بندے کچھ نہیں، دراس ہی نہیں ڈالی کسی. عمران ریئیکشن ہے ان لوگوں کے ساتھ نفرت کا نتیجہ ہے عمران. اور یہ جو کمپیریزن کرتے ہیں، کہ ویسے تو میں معذرت چاہتا ہوں، میں بھی یہی لفظ بول رہا ہوں، لیڈر آصف علی زرداری، لیڈر نواز شریف اور لیڈر عمران خان، تینوں کا کمپیریزن روز ہو رہا ہے. آپ اس کمپیریزن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ نواز شریف، آصف علی زرداری اور عمران خان. دیکھنا تو دور کی بات ہے، میں تو اس پہ تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا. وہ زیادہ لگتی پیداوار ہے، یہ زیرو تو اٹھیا ہے، لمبی سٹرگل کر کے آنے والا بندہ. آصف زرداری صاحب کو جیز میں ملی پیپلز پارٹی، کس کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں یار؟ ایک بندہ جڑا چھوٹی عمر انگلینڈ چلا گیا، انہوں نے لوگوں نے رسموں کا پتا نہ فلانے کا پتا. پارٹی کا ایک بندہ مرڈر ہو، کہنا یار ہم نے تو نہیں مارا. لوگوں نے کہا جی وہ تعزیت لی جانا ہے، چھوڑیں، پتہ ہی کھ نہیں. ہاں اس ملک کا نہ کلچر کا، سوائے ایک بات، وہ دل پسیجیا سی کہ یار بھوکے ننگے لوگ بھی اگر گندے میلے کچیلے نوٹ مجھے دے رہے ہیں یہ ہاسپٹل بنانے کے لیے، ختم. اور یہ ٹکے ٹکے کی باتیں کرتے ہیں، ان کو شرم بھی نہیں آتی. اس پہ کل لکھ دو گورنمنٹ آف پاکستان، 6 مہینے چ جڑ جائے گا. سارے آلہ چل رہے ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں دیانت ہے. ہاسپٹلس میں کوئی تو باتیں بوتے الٹی سیدھی کرتے رہتے ہیں نا، وہ چھوڑیں وہ نہیں. مستقبل کیا ہونا ہے؟ میرا مستقبل یا تہاڈا یا پیغمبران ہوندا تے، لیکن دوجی سائڈ ہے. ہندو ہے جلا دیا جاتا ہے، عیسائی ہو فلانے مسلمان وہ دبا دیا جاتا ہے، وہ جڑے وہ دوسرے ہوندے ہیں پارسی پورسی وہ کھلا دیے جاتے ہیں پرندوں کو. وہ ٹاور آف سائلنس ہوتا ہے لا. لیکن زندگی کا ایک اور رخ ہے جو ساڈا صوفی شاعر کہنا، بلے شاہ اسا مرنا نہ ہی گور پیا کوئی اور لمبے پہلے پہ گیا. خدا کی قسم میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک پالیٹکس سے اتنا عروج. خدا رہتے اس میں کو چھوڑو، کئی چپڑ کناتی رہ گئے. شوکت عزیز اندازہ لگاؤ وہ کدی ملک چ بڑے ہیں؟ انہوں اسی وہ سعودی عربیہ ہوں، آئی نو ہم ویری ویل. کتنے گیا ہوں چپڑ کناتی ہیں؟ کون؟ یہ آ رہے ہیں جیل چ پہ ہے، مقبولیت ختم. آپ کو یقین تھا کہ اتنی ایسی بہادری سے بندہ جیل کاٹ لے گا؟ یہ بارے میں بہت کلیئر سی، کیونکہ میں نے اس کو عجیب و غریب حالتوں میں دیکھا.
ਢਾਬਿਆਂ ਤੇ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਬੈਡਰੂਮ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤੇ ਬੈਡਰੂਮ ਜਿਹੜੇ ਬਾਥਰੂਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਬੇਦਿੰਗ ਗਾਊਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਤੌਲੀਏ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼, ਉਹ ਹਲਕੀ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਲੱਗੀ ਸੀ। तो इसने पहले शलवार पहनी, मैं और गोल्डी शेप्स वाला, उमर फारूक, प्यार का नाम उनका गोल्डी है, मेरा बहुत प्यारा दोस्त। मेरी नहीं नजर पई, इन्होंने जो कमीज पहनी वो यहाँ तक फटी हुई थी, शलवार कुर्ते दे नाल जेड़ा कुर्ता पाया तो तक फटे। इमरान खान। हाँ तो गोल्डी ने कहा यार छोड़िया बदतम, उसको कोई लिबास ये डिजाइनर से फलाना शोध पुणा है ही नहीं, कुछ भी नहीं। इसके घर में जमान पार्क वाले गर्मियों में एसी नहीं होता था, है ही नहीं सी, सर्दियां हीटर नहीं सी होता, जो चाहो आप इंटरप्रेट। हत्ता के जमाइमा से शादी के बाद भी ये हो रहा ऊत है, ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਠੰਡੇ ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਆਈ ਹੈ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਏਸੀ ਲਵਾ ਲੈ। ਨਹੀਂ ਅਪਰ ਪੋਰਸ਼ਨ था, ਪੁਰਾਣਾ ਜ਼ਮਾਨ ਪਾਰਕ ਵਾਲਾ ਘਰ था। ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਕੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੱਬੇ ਆ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ, ਪੌੜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਇਹਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਡਰਾਇੰਗ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟਾਈਪ ਸੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿਚਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਣਾ ਖੁਣਾ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲੱਭ ਲੁੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਖਤਮ। एक साथ इसका एक बेडरूम था, वो इस तरह का था। हजारों लोगों ने देखा होगा, कोई उसका इश्यू नहीं है। खाना भी एक दफा मैं स्कॉच कॉर्नर दफ्तर कहते यार भूख लगी है घर चलते हैं, स्कॉच कॉर्नर ना जवान पार्क के बिल्कुल ऑपोजिट, उसके ब्रदर इन लॉ का घर था भी, वो फिनिशिंग नहीं सी हुई ते ਅੱਗੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਿਆਜ਼ੀ ਪਠਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ, ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਭੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। देखो मैं एतराफ़ कर रहा हूँ, उन्होंने बैठ के खाना, यार अंदर का कोई और मंगवा लो। वो 5-6 पठान बैठे, उन्होंने बैठ के दगड़ दगड़ खाना शुरू करता। मैं साफ मुकर गया, मैं कहा मैंने तो भूखी नहीं, मैं नहीं कर सकता। चपड़ासी ने गिलास उठा के पानी का पिया, रख दिया, अद्धा चुक पी लिया। यार मतलब गिव द डेविल हिज ड्यू। वो डिफरेंट तरह की आइटम है। अज एलन मस्क के बारे जो किसी सवाने निगार ने वो बकवास की थी कि नॉर्मल दिमागी तौर पर ठीक नहीं। मैं आज अपने प्रोग्राम में मैंने ये बात आज मैंने कहा साढ़े जैसे नॉर्मल लोगों को अब नॉर्मल लोगों की समझ नहीं आती। 50,000 में साल है, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये खास तरह के लोगों की ना मेरे जैसे चवलों की समझ आनी। असी तो पैदा होए, परवान चढ़े, अपना काम शाम किया, मर मुर गए, खत्म। ये होर तरह के लोग ने, अच्छे होण पैड़े होण मैनू नहीं पता। मैं तो रासपुटिन के बारे भी कोई जजमेंट नहीं तुहानू दे सकता। चंगा सी कि भैड़ा सी, मैं तो एक नॉर्मल जिहा ऑर्डनरी जिहा आदमी है। एक्सट्रा ऑर्डनरी नूं तो मैं समझ ही नहीं सकता। वो तो पागल है। और यूरेका कह के जिहड़ा नंगा निकलिया सी टब चों, वो नॉर्मल सी। पालिया कर बाहर निकला है, मैंने पा लिया यूरेका मैंने पा लिया तो की पा लिया, नंगाई तो बाहर आ गया सड़कों। लेकिन उन्हें पाया साढ़े च नहीं है वो, वी आर ऑर्डनरी सिंपल पीपल, खत्म। और गल सुनो पट्टी साहब, तुहाडे मेरे जा 50 करोड़ बंदा कुर्बान कर दवा मैं सादत हसन मंटू ते। मंटो कहते हो ना, ये गलत है। ये खुद उन्होंने अपना क्या है कि इट इज लाइक 1 2 मंटू। हाँ मंटो चबल अनपढ़ शरीयत करते रहते। शरिया उसका मतलब नहीं पता, कॉन्स्टेंटली फ्लोइंग वाटर। ਹੁਣ ਮੰਟੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਡੇ ਜੈਸੇ ਚਬਲਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੋਸ਼ੀ ਕਰੋਗੇ, ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਮਰ ਜਾਓਗੇ, ਤੇ ਸਿਗਰਟ ਨੋਸ਼ੀ ਕਰੋਗੇ। ਮੰਟੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਉਰਦੂ ਅਦਬ ਉਹਦੇ
ਹੀ ਇਜ਼ ਦ ਓਨਲੀ ਵਨ ਜਦ ਫਿਲਮਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਬਣੀਆਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਬਣੀਆਂ। ਦੱਸੋ, ਉਹ ਐਬਨੋਰਮਲ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਗਲ ਸੀ। ਉਹ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਜੀਨੀਅਸ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੋਸ਼ੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਐ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਫੁੜਕ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ। غالب ہے انہوں مشورے دین ٹر پو، آتے ہیں غیب سے ہی مضامی خیال میں، وہ غیب دی گل کرن دے ہیں۔ ساڈے ایسے چاول جڑے وہ اور دنیا چ پیا۔ ہاں شراب دے بارے جڑا وہ غالب دا شعر ہے، اللہ معاف کرے۔ آپ نے ایک لفظ بھی بولا تھا پچھلی مرتبہ، شریعہ، جیسے شریعت، ہاں، ہم شریعت کہتے ہیں، آپ نے کہا لفظ شریعت، اس لیے نکاح۔ ہاں عقد نکاح کہو۔ دیکھو پٹی صاحب ایک گل دیانے تھا نہیں اے کرنا ہے تے اپنے انٹرویو نا ایڈ کرنا۔ ہاں تسی عام ریڑی روڑی والے جڑے کو بندے ہیں، زیادہ نہیں 10-20 نو پوچھنا، سارے اسی بوتھے چک کے کہہ دینے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم۔ تواڈے بندے کھڑے انہاں نوں پوچھو ہوں نہیں السلام علیکم دا مطلب کی ہے، پنکی جان گے، دے ڈو ناٹ ایون نو کہ واٹ اٹ مینس۔ رحمان اور رحیم دا ترجمہ کرتے عقل تو باہر ہو جاندہ ہے۔ رحیم نکلے رہ میں مادر تو ہے، تسی میں بالغ سانو ہوش ہے، اسی اللہ کو منگنا ہے کہ صحت دے، میرا یہ مسئلہ ہے، میرا رزق کچھ ادا کر، یا جو واٹ ایور۔ تے جڑا رحم مادر چ اندر انہوں ہارٹ بیٹ ملی ہالے وہ 9 مہینے دا نہیں ہویا، ہالے وہ ڈلیوری نہیں ہوئی۔ جڑا منگے بغیر جاندا ہے کہ دیاں کی ضرورتاں نے، اینو آکسیجن دینی ہے، اینو فیڈ دینا ہے، فلانا کرنا ہے، نہیں پتہ۔ شریعہ 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 شریعت 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 شریعہ، کانسٹنٹلی فلوئنگ واٹر۔ اگر رک جائے وہ پانی وہ کرے گا۔ اور تسی کدی مسلمانوں دے زوال دیاں وجوہات دیکھو، ٹرکی 3 کانٹیننٹ سے حکومت 600 کنے سال، وہ شیخ الاسلام سی، چھاپا خانہ پہلا بند، میڈیکل کالج پہلا بند۔ انہیں کی کنفیوز کیتا ہوتی کھوپڑی ہونی سی کہ مسئلہ ہے، مسئلہ حرام ہے، یعنی جنگاں لوگ مردے سی، مسلمان شہید ہوندے سی تے او انہاں دے اعضاء کٹ لیندے سی۔ جو ہند نے حضرت امیر حمزہ از ون آف مائی ہیروز انہاں کیتا، اسلام چ حرام ہے۔ انہاں نے اس چیز نو اودے نال کنفیوز کیتا، کھوپڑیاں نہیں سن۔ انہوں نے یہ بھی نہیں سی پتا کہ قرآن پاک چاہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جڑا اپنے اثر کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا ہے، جس صحت میں زندہ ہوتا ہے اس کو، اس کے تقاضوں کو سمجھتا ہے۔ موٹی جی مگر یہ اینی کہانی ہے، انجام دیکھ لو اپنا۔ پرنٹنگ پریس کیوں بند کیتی سی، کیوں بین فتوا دیتا؟ وہ تانوں نہیں پتا، تسی چونکہ یو آر مچ ینگر۔ میں وہ ہلکا جہا، بہت ہی ہلکا جہا، میں دیکھا ایسن سازی ہوندی سی تو پلیٹ میکنگ ہوندی سی تو پانی پھر وہ نالیاں جاندا سی۔ تو وہ جدوں ترکی چ لگا ہوئے گا وہ تو اور بھی پریمیٹو ہوئے گا۔ انہوں نے کہا جی یہ تو قرآن کی کہانی ہے، آج عام کتاب چھپ رہی ہے، کل قرآن بھی چھپے گا۔ بند میڈیکل کالج پہلا بند۔ وہ تسی ہیومن باڈی نو سمجھنا ہے، انما مالے بنیاد دی گل ہے، وہ یہ نہیں ہے، مرواتا ہے خاص مینٹیلٹی میں۔ ملائیت پیدا کتوں ہوئی؟ ملوکیت تو۔ جدوں اسلام وچ خلافت فارغ ہوئی، ملوکیت بادشاہت کہہ لو سادہ، ملوکیت نے خود نو زندہ رکھن لئی ملائیت پیدا کی تھی کہ انہاں دی ہر پٹھی سیدھی حرکت ہے جواز پیدا کرنا۔ یہ ہسٹری ہے، میں تو نہیں لکھی بھائی، لیکن میں جدو پڑھنا ہے مینوں قابل قبول۔ تسی پڑھو گے تانوں نہیں اچھی لگدی، نہ مننا، میں تو ماننا۔ حسن صاحب کے ساتھ بیٹھنی ہے اور وقت
یہ دوسرا سیشن حسن صاحب کے ساتھ سیشن جاری رہیں گے، حسن نثار صاحب، عہد حسن نثار صاحب. بہت مزہ آتا ہے. میں تو ہم تو یہ تو اب یہ پوڈ کاسٹ وغیرہ یہ ریکارڈنگ ان سے جب بھی بندہ ملتا ہے نئی چیزیں لے کر، نیا انسان، نئی سوچ. میں اس لیے نہیں کہتا کہ عہد حسن نثار میں زندہ ہے. یہ دوسرا سیشن ہے اور حسن نثار صاحب کے ساتھ سیشن جاری رہیں گے اس وقت تک ہی. میں ہمیشہ کہتا ہوں، حسن صاحب بھی کہتے ہیں، پاکستان زندہ باد.